طرح شمشاد صاحب ایک باپ کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے آ کر علل اعلان کرتا ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، الزام تھرو ٹرانسپیرنٹ پراپر فیئر ٹرائل کے بعد اگر وہ کلپٹ تصور ہوتا ہے تو اس کو کسی قسم کی رعایت نہ دی جائے، اور بے بنیاد پرستی کی طرف، شدت پسندی کی طرف، اور اب وہ شدت پسندی بڑھتے بڑھتے پڑوان چڑھتے دہشت گردی کے اژدہے کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے۔ میں آپ سب بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، چونکہ آپ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو، تو امن کے لیے ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا مثبت رول پلے کرنا چاہیے۔ میں اتنا جوانوں کو آپ فارمرز لے کے میں 2 دفعہ گیا ہوں کرگا، اور 2 دفعہ ہم نے ٹرافی ہنٹنگ کروائی ہے، اس کی ہمارے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہمارے پاس جمع ہے، وہ ہم سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں۔ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی دہشت گردی میں یا ایسے برے کاموں میں اگر میرا بیٹا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، تو میں آج اعلان کرتا ہوں جیسے صدر صاحب نے کیا ہے، ایسے حوصلہ رکھ کے سب اپنے اولاد کو لا کے سرکار کے سامنے انصاف کے لیے ہم پیش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گلگت کے حالات ایک دفعہ پھر ہم بھائی بن جائیں گے۔ سب سے پہلے قاضی صاحب کے حملے کے بعد اہل تشیع سے اگر کوئی ذمہ دار بندہ قاضی صاحب کی عیادت کے لیے آیا ہے تو وہ شمشاد صاحب تھا۔ باکردار صدر رہے ہیں ہمارے تمام صدور میں سمجھتا ہوں کہ شمشاد صاحب کے ساتھ ہم اس کے ساتھ گھر تک اس کے ساتھ ہمارے کلوز تعلقات رہے ہیں کہ شمشاد صاحب بہت باکردار انسان ہے۔ میں سوشل میڈیا میں جتنے لوگ بدتمیزی صدر صاحب کے نام سے کرتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را کوئی بھی بیٹا اگر آئس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، کوئی بھی نشہ کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر نہیں کرتا ہے۔ تو شمشاد صاحب کا حوصلہ کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے قاضی صاحب کے عیادت کے لیے بھی آئے، اور آج جتنے بھی قاضی صاحب کے حملے میں ملوث لوگوں کی ویڈیو یا اس کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ہمارے آئی جی پی صاحب نے پیش کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہمارے صدر صاحب ہیں، جس نے بالکل فیئر اپنے بیٹے کا کوئی بھی سائٹ نہیں لیا ہے اس نے، اور اپنے بیٹے کو انویسٹیگیشن کے لیے پیش کرنے کے لیے والنٹیئر ہے ہمارے صدر صاحب تیار ہو گئے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا کے تمام جو ہمارے حضرات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹے کی غلطی کو لے جا کے باپ کے اوپر نہ تھوپا جائے، کیونکہ کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی باپ اپنے اولاد کو نہیں کہتا ہے کہ آپ ایسے غلط کام کریں۔ تو قاضی صاحب کے اوپر حملہ ہوا تو کل کو آغا صاحب کے اوپر حملہ ہوگا، پرسوں کسی اور کے اوپر حملہ ہوگا، تو ہم اس چیز کو کبھی بھی اس گلگت شہر میں ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ گلگت شہر، گلگت سٹی جو ہے یہ ابھی ہمارا ہے، ہم اتفاق میں ہیں، ہم کوئی اس میں 2 نمبری یا دہشت گردی ہونے انشاءاللہ نہیں دے دیں گے۔ اس گلگت کے باسی ہم ہیں، اس گلگت میں جو ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا، جو ہم نہیں چاہیں گے وہ اس گلگت میں ابھی کے بعد نہیں ہوگا۔ کیوں کے درخت کا آپ دیکھیں کہ ایک شاخ ادھر گری ہوئی ہے، ایک شاخ ادھر ہے، 2 شاخیں سیدھی ہے، تو وہ جب ہوا آتی ہے تو وہ بیلنس میں رہتا ہے۔ تو یہ اسلام کا بیلنس ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اسماعیلی ہے، کوئی نور بخشی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، یہ اسلام کے ہی فرقے ہیں۔ اس کو ہم لوگوں نے ایسے جناب والی لا کے پیش کیا ہے کہ اس کو بالکل ایک عجیب ایک جن بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں ایسا نہیں، اسلام سلامتی کا دین ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 2019 سے آج 2025 تک شمشاد صاحب کی قیادت میں ہم عمل پیرا رہے ہیں، اور اہل تشیع ہمارے کیا نام یہ تبلیغی مرکز میں ہمارا اجتماع ہوا ہے، اس اجتماع میں بھی میرے ساتھ اہل تشیع شمشاد صاحب، افضل صاحب، سارے جو اہل تشیع برادری ہیں پشتنی باشندگان کے، وہ شرکت کرتے رہے، چلاز اجتماع تک یہ لوگ جاتے رہے۔ یہ امن کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے ہم نے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات اچھی نہیں ہے، لیکن 2019 سے 2025 تک یہاں جتنے واقعات ہو گئے، ان واقعات میں امن قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ کردار رہا ہے تو وہ تنظیم پشتنی باشندگان کا رہا ہے۔ اچھا بٹ صاحب، میرا آپ سے مختصر سے سوال ہے، اور وہ یہ کہ قاضی صاحب کے حملے کے بعد جو تصاویر سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی وہ، اور کل جو تصاویر دکھائی گئی پولیس کی جانب سے، تو سوشل میڈیا میں ان پہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسرا مختصر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا گلگت بلتستان خصوصاً گلگت شہر کے اندر جان بوجھ کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں، تو یہ حالات کون خراب کر رہا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے سوال کے جواب میں، کیا اس سے پہلے کوئی ایسی تصویری جھلکیاں
کوئی ایسا اخبار ہے جہاں ایسا کوئی منظر پیش کیا گیا؟ یہ منظر آج کے دن ہی اس سیناریو میں مزید تقسیم کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہمیں اتفاق کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ اب تو آپ کے سامنے وہ ویڈیوز انتہائی کنفیوژن کا شکار کرتی ہیں ہمیں، وہ توڑ کے جوڑ کے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے سوال تو میرا یہ ہے کہ سی پی او کے بار کی ایویڈنس ویڈیو ابھی تک وائرل کیوں نہیں ہوئی؟ ہر مرضی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ مخصوص کیمرہ خراب ہو گیا، جہاں کی ویڈیو سب کچھ روشناس کرا سکتی ہے وہاں کی ان کے پاس فوٹیج نہیں ہے، اس کے علاوہ فوٹیج توڑ موڑ کے جوڑ کر رہے ہیں۔ مجھے تو کسی کی شکل نہیں نظر آ رہی، صاف جو بات ہے، ہمیں بھی جو بتایا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو بک رہا ہے، یہ دکھا رہے ہیں وہ بک رہا ہے، ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ آیا ہمارا بچہ انوالو تھا تو پیش کریں، اس کو کٹہرے میں لائیں، قرار واقعی سزا دیں، اور آپ ہمیں یہ تو کم سے کم کریڈٹ دیں کہ ہمارے تنظیم کے صدر نے اس حالات میں آ کے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج تک ایسی کوئی اگزامپل گلگت میں ہے اس سے پہلے؟ تو اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال مجھ سے کیا ہے، یہ کس بار حالات کون خراب کرا رہا ہے؟ بڑی مزے کی بات آپ نے کی، حالات کون خراب کرا رہا ہے؟ اب یہ حالات تو 1948 سے خراب ہو رہے ہیں، تب تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو آپ بتا دیں کون خراب کرا رہا ہے؟ حالات تو وہی خراب کراتے ہیں جو حالات ٹھیک کر سکتے، تو ہمیں دکھ اس بات کا ہے جو ٹھیک کرا رہے ہیں وہ خراب کرا رہے ہیں حالات کو۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، بھائی صاحب نے میری بات پہلے تھوڑی سی مجھے روک دیا تھا، آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہ ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا ہم ایک روڈ سے سفر کرتے ہیں گلگتی؟ ہمارے روڈ الگ ہیں، ہمارے اسپتال الگ ہیں، ہماری جیلیں الگ ہیں، ہمارے اسکول الگ ہیں، 72 اسکول ٹیچر ہیں، ان کے نیچے 71 ایک مسلک کے اسٹوڈنٹ دیے ہوئے، آپ ان کے اسکولوں کی چاکنگز دیکھ لیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالات تو یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے، یہ گزشتہ 30 سال سے 35 سال سے 40-42 سال کے تو ہوش ہم نے سنبھالا ہوا ہے۔ اچھا، میں جب بھی مسجد جاتا ہوں مجھے تو دین کی نئی بات نہیں ملتی، بس یہ ملتا ہے اگلا مسلک والے ٹھیک نہیں ہیں، میں نے ہمیشہ یہ سننے کو ملا۔ تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے جب ہم اپنے مسلک کی چیز نہیں بتائیں گے، ہم اپنا ایمان نہیں بتائیں گے لوگوں کو، صرف یہ بتائیں گے کہ دوسرا بندہ بے ایمان ہے، تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو ابھی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں، وہ آگے ہیں۔ آپ ایک مجھے بات بتائیں، ایک آخری بات میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا اس کے بعد کر کے، آج تک ہماری تنظیم کے آپ سب گواہ ہیں، ہم چراگاہ پہ بھی گئے، ہم محرم کی مجالس میں بھی گئے، ہم جہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، یادگار چوک ہو، اتحاد چوک ہو، وہاں پہ بھی ہم لوگ گئے، وہ ہمارے ضلع کے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے صدر پہ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں مبشر بٹ فخر سے کہتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت کا ہوں، الحمدللہ، مجھے صدر سے کوئی اعتراض نہیں۔ ملک افتخار، نامی گرامی اہل سنت والجماعت، شہزاد قمر کے گھر میں 2 جنازے آئے اس سنی شیعہ کی وجہ سے، انجینئر محبوب صاحب، راجہ شہزاد صاحب، عالم خان پچا، عادل صاحب، ہمیں اعتراض نہیں ہے ہمیں اپنے صدر پہ۔ آپ مجھے بتائیں غیر خبردار کیوں یہ کنفیوژن کریٹ کریں؟ پھر بھی ہم نے ان کے ہم الزام لگے گا ہم اس کو دھوئیں گے۔ ہم نے کہا جزا و سزا کا نظام ہو، ہمارا بچہ کٹہرے میں کھڑا ہو، اس پہ جرم ثابت ہو، جو قانون اور آئین کے مطابق سزا بنتی ہے اس کو دی جائے، ہمارا میڈیا ٹرائل نہیں کرے۔ اگر ہم نے میڈیا ٹرائل کیا، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کسی کو۔